مشاعرہ آپ کا کلیجہ نکال کے ہم رکھ رہے ہیں. ہاں نعتیں سنانے کی معزز ہوں میں، اب یہ رائے ہے سارے زمانے کی. مدینے میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، مدینے میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی؟ کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی؟ مدینے میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی؟ لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے. لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے. میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی. لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے. لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے. میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی. تمام شاعروں کا جو مشغلہ ہوتا ہے ان چیزوں کو شاعر نے بڑے سلیقے سے کہا کہ میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی. میری تنہائیاں میرے گناہوں کو مٹاتی ہے. میری تنہائیاں میرے گناہوں کو مٹاتی ہے. مجھے عادت ہے نعتیں سرور دی گنگنانے کی. مجھے عادت ہے نعتیں سرور دی گنگنانے کی. کہاں سے لاؤں گا ہمت؟ مدینے میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی. افسر امروہوی کا یہ شعر میں نے آپ کے حوالے کیا. میرے دوستو اب آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے نوجوانوں کی دل کی دھڑکن آپ روئے مشاعرہ عالی جناب دل خیرآبادی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. اللہ زندہ باد، زندہ باد، ایڈوانس محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 تو بج ہی چکا ہے مگر الحمدللہ آپ کا 12 نہیں بجا ہے، اس کا بجا ہے. ہلو، بہت اچھا بنانے کی کوشش مت کیجئے گا. آپ یہ سوچیے جیسے کوئی شاعر یہ نہ سوچے کہ میری آواز رفیع جیسی ہو جائے تو سب کی آواز نہیں کہ مائک کر دیجئے ویسا. ہلو حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل جس کی صدارت ایک باوقار عالم دین اور امت کا خوبصورت سرمایہ حضرت مولانا محمد صالح صاحب دامت برکاتہم، وہیں پہ حضرت مولانا طفیل صاحب ممبئی سے آئے ہوئے حاجی رضوان صاحب اور ساری کائنات اس وقت میڈیا کے ذریعے جو دیکھ رہی ہے، حاتم وقت جناب عقیل خان صاحب اور کمیٹی کے 4 بچوں کو میں مبارکباد خصوصاً دینا چاہتا ہوں جو حافظ حسنین صاحب ہیں، افضل صاحب ہیں، شہباز صاحب ہیں اور مہتاب صاحب ہیں. ان کا ادھر لشکر پریشان کیا ہے اور ادھر میرے محترم گلاب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گلاب کی پنکھڑیاں جو ہیں قدموں کے نیچے روند رہے ہیں شعراء. الحمدللہ ایک گلاب کی شکل میں پورے لشکر کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا ہے. ایک مطلع اس رات میں مطلع حاضر کرتا ہوں اور جناب مجاہد حسنین حبیبی کو دیکھیے گا. جیسے میں چھیڑوں گا مطلع ان کی حرکت پر آپ نظر رکھیے گا. مطلع پیش کرتا ہوں. جی عطا دیکھیے گا مطلب چیلنج والا مطلب. کیا بات ہے، چوکا دے بھائی. کہ کم سے کم کم سے کم جڑ کے سنیے گا کہ کم سے کم دل کی تو
روحانی دوائیں کیجئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کم سے کم کم سے کم دل کی تو روحانی دوائیں کیجئے. کم سے کم دل کی تو روحانی دوائیں کیجئے. کم سے کم دل کی تو روحانی دوائیں کیجئے. ارے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر دعائیں کی. کیا بات ہے بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محبت رسول، عظمت صحابہ، کل ہند نعتیہ مشاعرہ جناب دل خیر آبادی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ. کم سے کم آپ پیچھے والے جو ہیں بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹھنا بہت میرے لیے ضروری ہے. بیٹھنے کا ثبوت دیجئے، ہاتھ ایک آدھ اٹھا دیجئے تاکہ مجھے لگے ماشاءاللہ کہ کم سے کم دل کی تو روحانی دوائیں کیجئے. مولانا طارق حاشم صاحب توجہ چاہوں گا کہ کم سے کم دل کی تو روحانی دوائیں کیجئے. ارے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر دعائیں کیجئے. اب یہ شیخ خصوصی توجہ چاہوں گا. دعائیں کیجئے. آپ کا سنیں دوستو، آپ کا حق ہے گلی میں. سنیں صدر صاحب، سنیے گا مولانا. آپ چلیے بیچ سے. آپ کا حق ہے گلی میں. آپ چلیے بیچ سے. آپ کا حق ہے گلی میں. آپ چلیے بیچ سے. ارے فالتو لوگوں کو اپنے دائیں بائیں کیجئے. بابا دائیں بائیں کا جواب نہیں میا. فالتو لوگوں کو اپنے زندہ آباد. فالتو لوگوں کو اپنے دائیں بائیں. فالتو لوگوں کو. یہ وقت ایسا ہے مجاہد حسین حبیبی، حالانکہ ناظم تو سب سے بڑا جھوٹ جو بولتا ہے وہی سب سے بڑا ناظم ہوتا ہے، مگر تم نے اس کو جھوٹ ثابت کرتے ہوئے ایک بات بہت سچ کہی ہے. میں اس لیے علی اعلان بولتا ہوں کہ یہ جو آخری وقت ہے، یہ سزا کا جو وقت جو بتلایا ہے کہ یہ سزا ہے شاعروں کے لیے، تو میں اس پہ اتفاق رکھتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سزا کے وقت میں جزا جو مجھے پیچھے سے مل رہی ہے، میں اس پہ بڑا خوش ہوں. اور ایک 4 مصرع پیش کرتا ہوں. نوجوان دوست نعرہ بھی لگا رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے، مگر یہ میسج لے کر کے جائیے گا. 5 وقت نماز کا میں نے گنتی ڈال کر کے شعر بنانے کی کوشش کی ہے. فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، پھر عشاء 4 رکعت. اس کو عدد بنا کر کے ایک مطلب بناتا ہوں. اللہ کرے کہ سرزمین سلطان پور
یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب سنیے گا عنایت کہ جیو ویو کا جیو ویو کا مطلب عجیب قسم کا ہے کہ جیو ویو کا چکر چھوڑو، 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 پاکیزہ دن رات کرو۔ گنتی دیکھئے گا کہ جیو ویو کا چکر چھوڑو، جیو ویو کا چکر چھوڑو، جیو ویو کا چکر چھوڑو، پاکیزہ دن رات کرو، پاکیزہ دن رات کرو، جیو ویو کا چکر چھوڑو، پاکیزہ دن رات کرو، پاکیزہ دن رات کرو، اور جیو ویو کا چکر چھوڑو، جیو ویو کا چکر چھوڑو، پاکیزہ دن رات کرو، پاکیزہ دن رات کرو۔ ارے 24 نمبر پر اللہ سے بات کرو۔ ارے واہ 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 واہ، کیا انفرادیت ہے، کیا جدت ہے، سبحان اللہ، واہ محمد رسول اللہ۔ یار مجاہد زندہ باد، زندہ باد۔ میں بہت بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اس مسئلے پر ہندوستان میں شاید کوئی ناظم ایسا ہو جو صحیح طریقے سے سمجھ بوجھ کر کے داد دے۔ میں آپ کی ذہانت کو داد پیش کرتا ہوں، پھر مطلب پیش کرتا ہوں کہ 24 کہلاتے بھی بہت عجیب تھا، یہ زوم آنے ہو جائے گا۔ 24 بول دے سبحان اللہ کہ جیو ویو کا چکر چھوڑو، جیو ویو کا چکر چھوڑو، پاکیزہ دن رات کرو، پاکیزہ دن رات کرو، جیو ویو کا چکر چھوڑو، پاکیزہ دن رات کرو، پاکیزہ دن رات کرو، جیو ویو کا چکر چھوڑو، جیو ویو کا چکر چھوڑو، پاکیزہ دن رات کرو، پاکیزہ دن رات کرو۔ 24 نمبر 434 نمبر پر اللہ سے بات کرو، پر اللہ سے بات کرو۔ صدر باوقار نے انعام سے بھی نوازا، اپنی دعاؤں سے بھی نوازا، عقیل خان صاحب نے نوازا۔ آئیے تمام نوازنے والوں کی طرف سے ایک شعر آپ کو نواز رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ عنایت، یہ بھی جدت لگے گا تو دعائی دیجئے گا کہ سنسد ونسد بولے گا سلطانپور بولے گا انشاءاللہ بھائی محمد لفظ۔ سنسد ونسد راج سبھا سے اچھا، ارے ہونے والا کچھ بھی نہیں، ارے بابا با، کچھ بھی نہیں، سنسد ونسد راج سبھا سے چھوڑو، ہونے والا کچھ بھی نہیں، پاکیزہ دن رات کرو، پاکیزہ دن رات کرو، سنسد ونسد سے، سنسد ونسد راج سبھا سے ہونے والا کچھ بھی نہیں، ہونے والا کچھ بھی نہیں، سنسد ونسد راج سبھا سے۔ کیا بات ہے، سنسد ونسد راج سبھا سے ہونے والا کچھ بھی نہیں، ہونے والا کچھ
کچھ بھی نہیں، ارے مسجد کی رخ جانب موڑو، کچھ صدقہ خیرات کرو۔ ارے واہ دل بھائی زندہ باد، بہت دنوں تک یاد رکھا جانے والا شعر، لاجواب شعر۔ جانب رخ موڑو، سنسد کچھ ونسد صدقہ خیرات راج سبا، کچھ صدقہ خیرات کرو، کچھ صدقہ خیرات کرو۔ اچھا مشورہ۔ بہت شکریہ۔ کچھ بھی ہو، مائک جیسا بھی ہو، آواز جیسی بھی ہو، مگر شعر جیسے پکڑنا چاہیے آپ پکڑ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ آپ کی ذہانت، بس تھوڑی سی کمی ہے کہ گلاب تک میں شعر پہنچا رہا ہوں، گلاب کی خوشبو میں محسوس نہیں کر پا رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اب ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔ اب ایک عجیب کلام، اتنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ عبد القوی صاحب، میں مطلع حاضر کرتا ہوں، یہ بس وہ چونکہ میرا بہت قریبی ہے اس لیے میں مذاقاً کہہ دیا، ورنہ جتنا لٹا رہے ہیں اتنا تو یہ اکیلا ایک ہی مرتبہ میں لٹا دے رہا ہے۔ اسی لیے میں حاتم وقت کا جمشید صاحب تشریف فرما ہے، جہانہ گنج کی ایک ادبی سرزمین سے آنے والے ایک میرے عزیز دوست ہیں، مطلع پیش کرتا، سنے گا جی کہ پڑھیں گے، دیکھیں ادھر دل، سنیے گا، بہت عجیب سا مطلع ہے پڑھیں گے کہ پڑھیں گے نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ دعائیں دے دیجئے گا کہ پڑھیں گے نعت نبی اکرم اکرم اکرم، کیا بات ہے، پڑھیں گے نعت نبی اکرم، پڑھیں گے نعت نبی اکرم، در نبی پر چہک چہک کے، چہک کے داغ لگ رہا ہے آپ کی سماعت میں، میں نے مطلب بالکل کھلا پڑھا ہے، پڑھیں گے ذرا چہک کے بول دیا کرو سبحان اللہ۔ ارے نبی پر جیسے میں اشارہ کروں آپ کی سبحان اللہ مجھ تک آ جائے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا کہ پڑھیں گے نعت نبی اکرم، پڑھیں گے نعت نبی اکرم، در نبی پر چہک چہک کے، صلی اللہ، ہاں ایسے جڑیے کہ پڑھیں گے نعت نبی اکرم، پڑھیں گے نعت نبی اکرم، در نبی پر چہک چہک کے، 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 کہ سنہری جالی کو چوم لیں گے، سنہری جالی کو چوم لیں گے، نبی کے عاشق لپک لپک کے، بھائی واہ 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 سبحان اللہ، لپک 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 کے، سنہری جالی کو چوم لیں گے، نبی کے عاشق لپک لپک کے۔ عقیل خان صاحب جا رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک شعر آپ کھڑے ہی ہو کر کے سن لیجئے، جس شعر کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ادھر ادھر بھی دیکھ بہت شکریہ۔ عقیل بھائی کو اصل میں شادی میں جانا ہے، اللہ کرے آپ کے لیے بہت دیر تک رکے، جس شادی میں آپ جا رہے ہیں، اللہ برکت دے۔ میں گنہگار ہوں مگر مسافر ہوں، اللہ کرے کہ میری دعا آپ تک آپ کو لگ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس شادی میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تا عمر محبت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر کے لیے میں رکا ہوں، سنے گا کہ نبی کے عاشق لپک لپک کے، لپک 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 کے، شعر سنے گا کہ سنا کے بو جہل، بہت عجیب سا، کہ سنا کے بو جہل نے بھتیجے، اچھا نوجوانوں شعر سننا، کہ سنا کے بو جہل نے بھتیجے،
کہ جسم کو کر دیا ہے زخمی سنا کہ ابو جہل نے بھتیجے کہ جسم کو کر دیا ہے زخمی کہ جسم کو کر دیا ہے زخمی سنا کہ ابو جہل نے بھتیجے کہ جسم کو کر دیا ہے زخمی امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ نے ابو جہل کو حرم میں مارا پٹک پٹک کے نعرے تکبیر جناب دل خیر آباد زندہ باد پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ کے بولے سبحان اللہ مجمع کھڑے ہو کر استقبال کرو بھائی کھڑے ہو کر اس شعر کے واہ یار واہ دل بھائی کیا زندہ باد بیٹھ جائے پھر پڑھے دل بھائی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ کر دوں کہ عقیل خان تھوڑی دیر کے لیے ہمارے درمیان آئے اور کمیٹی والوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے میں ان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ آ کر تمام شاعروں کو محفل میں جان ڈال دیا اور دعا یہ کرے کہ انشاءاللہ یہ بندے خدا آپ کی خدمت کے لیے ارادہ رکھتا ہے ممکن ہے کہ آپ کی آواز بن کر ویدھان سبھا تک بھی جائیں گے اللہ نے ایسے لوگوں کو نوازا تو انشاءاللہ چھیتر کا کام ہوگا عقیل خان کو دعا ہے کہ اس نعتیہ محفل کی برکت سے اللہ انہیں خوب ان کے ارادے میں کامیابی عطا فرمائے اور دل خیر آبادی کے اس شعر کا پٹک پٹک کے جواب نہیں اب پورے موڈ میں پڑھوں گا میں ارے شکریہ شکریہ بھائی ماشاءاللہ ایک بار پورا مجمع جتنے لوگ شریک ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ اور مشر کے کہے سبحان اللہ بہت شکریہ اس میں میرا کمال نہیں خدائے پاک کی قسم ناظم کو جو تشریح کی ہے کہ ماں حقیقت میں یہ ماں ہی ہے ماں کا جسے پیار مل جائے اس کے قریب جنت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سنیے گا کہ پڑھیں گے نعت نبی اکرم پڑھیں گے نعت نبی اکرم در نبی پر چہک چہک کے سنہری جالی کو چوم لیں گے سنہری جالی کو چوم لیں گے نبی کے عاشق لپک لپک کے سنا کے ابو جہل نے بھتیجے سنا کے ابو جہل نے بھتیجے کہ جسم کو کر دیا ہے زخمی سنا کے ابو جہل نے بھتیجے کہ جسم کو کر دیا ہے زخمی جسم کو کر دیا ہے زخمی جسم کو کر دیا ہے زخمی کہ امیر حمزہ نے ابو جہل امیر حمزہ نے ابو جہل کو حرم میں مارا پٹک پٹک کے حرم میں مارا پٹک پٹک کے حرم نے مارا پٹک پٹک کے حرم نے مارا پٹک پٹک کے بہت شکریہ مجاہد بھائی ارے زندہ باد زندہ باد شکریہ بھائی ماشاءاللہ سنا کہ ابو جہل نے بھتیجے کے جسم کو کر دیا ہے زخمی کہ جسم کو کر دیا ہے زخمی تھوڑا سا آپ نے اتنی محبتیں جب دے دی ہیں تو محبت کے ساتھ اس ثانی مصرے کو تھوڑا سا چینج کرتا ہو کہ سنا کہ ابو جہل نے بھتیجے کے جسم کو کر دیا ہے زخمی کہ جسم کو کر دیا ہے زخمی چچا نے مارا چچا نے مارا حرم کی حد میں چچا نے مارا حرم کی حد میں اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک
पटक के उठा उठा के पटक पटक के उठा उठा के पटक पटक वाह, ये सिर्फ दिल के यहाँ मिलेगा। ये मेरे सब बहुत खास में से हैं। तुम बहुत खास हो, अगर चले जाओगे तो ये सोच लेना अगली साल के लिए ये दिल खैराबादी मरा मिलेगा। मैं अभी आपके मन की शायरी पेश करूंगा, कम से कम अब्बा के मन वाली हो। जाना मत वरना मैं बद्दुआ दे दूंगा। एक शेर और रह गया है, जब इतना नवाज दिए आपने कि अरब में एक इनकलाब आया, अरब में एक इनकलाब आया, अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का भूत पर अजाब आया। अब मिसरा बोलेगा कि अरब में एक इनकलाब आया, अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का भूत पर अजाब आया, खुदा का भूत पर अजाब आया। अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का भूत पर अजाब आया, खुदा का भूत पर अजाब आया। अरे नबी का दामन पकड़ रहे हैं, नबी का दामन पकड़ रहे हैं, बुतों से दामन झटक झटक के। अरे बाबा बाबा बाबा, नारा तकबीर, नारा तकबीर, दिल खैराबादी झटक झटक के बुतों से दामन, झटक झटक के बुतों से दामन, झटक झटक के। मैं पढ़ने वाला कुछ और था, मगर एक लफ्ज मुझे मिल गया। बहुत दिन से मैं तलाश रहा था कि आखिरी वक्त में मैं जब कभी कभी होता है जैसे खड़ा होता हूँ तो जो हंसता खेलता मजमा रहता है, ऐसा लगता है कि कोई सांप सूंघ गया हो और फिर पब्लिक उठ के जाने लगती है। तो मैं कभी कभी मायूस होता हूँ, मगर जब इस तरीके से मोहब्बतें मिलती है तो मायूस नहीं होता, फिर लौट के उसी जगह पे आ जाता हूँ। एक मतला पेश करता हूँ, ये बहुत बार बार ये नौजवान को देख करके एक मतला पेश करता हूँ। ये देखिए, नहीं ये अलग अलग मोहब्बत है। अब अली बाराबंकी तो इसमें गायब हो गया है। उस एक इलाके में था, मैं सूबे का नाम नहीं लूंगा, उस इलाके में था तो एक साहब आए कि पर्ची दिए, 500 रुपया दिए। वो कहा कि क्या कौन सा पढ़ना है, तो कहा कि वो टेंगे टेंगे वाला नात पढ़ दीजिए। तो कभी कभी परेशानी होती है शायर को कि वो मुशायरे में सुना है गजलिया और नातिया मुशायरे में आता तो फरमाइश वही आ जाती है। तो देखिए वो गजलिया मुशायरे की जो आपने शायरी कही है वो नहीं, असल में क्या है कि भाई साहब ने ये समझिए कि किराना स्टोर पे 4 मीटर कपड़ा मांग रहे हैं, बात कहीं की और कहीं। खैर बहरे फिर वही शादाब की बात आ गई। ये 10 रुपये वाला कितने का है? किराना स्टोर पे जी। अमीर शहर किसी वजह से चले गए, मगर गरीबे वक्त मौजूद है। क्या बात? यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे गरीब खान साहब तशरीफ फरमा है। जब खान है तो दिल खैराबादी खान का जिगर कैसा होता है, एक मतला पेश करता है। मतला सुनिएगा कि वक्त तलवार क्या बात है, वक्त तलवार कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? जब मैं मर जाऊं तब कब बोलिएगा? क्या बात है, इतनी लंबी जो टान दे रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं कि चली जाए तो फिर आए ना वापस? मेरे भाई मोहब्बत की रस्सी पकड़ करके उसको नीचे कीजिए। सुनिएगा कि वक्त तलवार ऐसे जुड़ेगा कि वक्त तलवार
وقت تلوار کی جھنکار میں آ جائے گا سنے گا کہ وقت تلوار وقت تلوار کی جھنکار میں آ جائے گا وقت تلوار کی جھنکار میں آ جائے گا کہ وقت تلوار کی وقت تلوار کی جھنکار میں آ جائے گا حوصلہ 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 جنگ کا بیمار میں آ جائے گا حوصلہ جنگ کا بیمار میں آ جائے گا ایڈوانس دعائیں اور ان کے جذبات ایک شعر حاضر کرتا ہوں علمی عدالت میں سلطانپور میں پیش کرتا ہوں مجاہد حسین حبیبی کی نظامت حضرت مولانا محمد صالح صاحب کی صدارت اور جناب غریب خان صاحب کی قیادت اور ان تمام لوگوں کی محبت لے کر کے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں آ جائے گا کہ مسجد اقصی مسجد اقصی سلطانپور والوں اس شعر کی حفاظت کرنا کہ مسجد اقصی اقصی مسجد اقصی کہ مسجد اقصی کی مسجد اقصی مسجد اقصی کا مینار دکھا دے کوئی مسجد اقصی کا مینار دکھا دے کوئی وقت تلوار کی جھنکار میں آ جائے گا مسجد اقصی کا مینار دکھا دے گے کوئی مسجد اقصی کا مینار دکھا دے کوئی مسجد اقصی کا مسجد اقصی کا مینار دکھا دے کوئی اونٹ ارے اونٹ فاروق کا رفتار میں آ جائے گا واہ بھائی واہ واہ زندہ باد اونٹ فاروق کا رفتار میں آ جائے گا کیا مرتبت سنا دی بھائی زندہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ مسجد اقصی کا مینار دکھا دے کوئی اب یہ شعر ذہن سے نکلے نا مجاہد کی نظامت اور دل خیر آبادی کا یہ شعر محبت کی عدالت میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی نوازش نام لینے والا تھا غائب ہے نہیں لوں گا بہرحال جناب تنویر احمد یہاں پہ تنویر اختر موجود ہیں جناب مولانا طارق ہاشم صاحب موجود ہیں عبدالقوی بابو ہیں ایک شعر دیتا ہوں سنیں آ جائے گا کہ پہرا محراب پہ یہ شعر سنے دوستو پہرا محراب کہ پہرا ارے پہرا محراب پہ سجدوں کا بٹھا دو ورنہ کہ پہرا محراب پہ سجدوں کا بٹھا دو ورنہ پہرا محراب پہ سجدوں کا بٹھا دو ورنہ پہرا محراب پہ پہرا محراب پہ سجدوں کا بٹھا دو ورنہ ارے کفر اللہ کے دربار میں آ جائے گا ارے بابا 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 زندہ باد حقیقت پہ مبنی شعر کفر اللہ کے دربار کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد ارے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہی 1 منٹ لگے گا وہ ٹرین چلا کر کے میں فوراً نکل جاؤں گا انشاءاللہ یہ ایک ڈبے میں بیٹھنے والے اور یہ ٹرین جرنل نہیں ہے
الحمدللہ یہ جنتی ٹرین ہے جس میں تمام لوگ موجود ہو جائیں گے. ملاحظہ فرما لیں کہ کفر اللہ کے دربار میں آ جائے گا, پہرا محراب پہ سجدوں کا بٹھا دو ورنہ, پہرا محراب پہ سجدوں کا بٹھا دو ورنہ, کہ پہرا محراب پہرا محراب پہ سجدوں کا بٹھا دو ورنہ, کفر اللہ کے دربار میں آ جائے گا. ایک شعر اور یاد آ گیا کہ صرف تم 300 صرف تم 300 صرف تم 300 کہ صرف تم 300 13 کا اشارہ کر دو, کہ صرف تم 313 کا اشارہ کر دو, صرف تم 313 کا اشارہ کر دو, کہ صرف تم 300 صرف تم 313 کا اشارہ کر دو. ارے واقعہ بدر کا اشعار میں آ جائے گا. بھائی کس سلیقے سے نبھایا ہے بھائی واہ, واقعہ بدر کا اشعار میں آ جائے گا. وارے بھائی دل سبحان اللہ, بدر کا اشعار میں آ جائے گا. ماشاءاللہ دیکھیے میں اسی کو پڑھنے والا ہوں حقیقت میں, اور یہ بیچارے میں کون شاعر پڑھ رہا تھا, فالتو میں 500 روپیہ اس کو دے دیے, گڑبڑ شعر پڑھا ہے اور فالتو میں دے دیے 500 روپیہ. میں کہا کہ ان کی ذہانت کہاں تک جا رہی ہے, اور مجھے پرچی لا کر کے دے رہے. بہرحال یہ آپ کی محبت ہے, مگر اس شعر پہ آپ کو نہیں انعام دینا چاہیے تھا اس شاعر کو. میں نام لے لوں تو ابھی گڑبڑ ہو جائے گا. وہ ایسے شاعر کا شعر تھا جو قبر میں ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملے گی. آئیے چند شعر حضرت مولانا محمد صالح صاحب نے اجوی میں جو دعائیں لے کر کے گیا تھا, الحمدللہ بالکل وہ محبتیں ابھی تازہ ہو رہی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, شاعر کے ساتھ ساتھ چاپلوسی بھی کرنے, اگر نہیں کرا تو بڑا شاعر بھی نہیں ہو سکتا, ناظم بھی نہیں ہو سکتا بڑا. ایک شعر حاضر کرتا ہوں بہت امید کے ساتھ. حضرت مولانا محمد صالح صاحب بار بار یہ ہم کو نہیں ملتے, اور یہ بار بار اتنی نوٹ بھی نہیں ملتی. کل لکھیم پور میں تھا, خدا کی قسم 17-18 نوٹ ہے جو چل ہی نہیں رہی, نہیں چل رہی ہے. نہیں نقلی نہیں, اصلی ہے. وہ ایک مولانا ہے نا, وہ کہہ نام ہے کہ دل بھائی ایک پروگرام میں گیا تو ایک لڑکا پروگرام ختم ہونے کے بعد بازار میں گھوم رکھا کہ چل گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ابے کیا چل گیا؟ کہہ رہے جلسے میں گیا تھا تو مولانا دل خیر آبادی, وہ مولانا بول رہا تھا, مولانا دل خیر آبادی پڑھ رہا تھا. وہ 1 مہینے سے نوٹ ہی نہیں چل رہا تھا. 100 روپیہ دیا, 90 روپیہ لے کے چلا گیا. اب دل خیر آبادی جانے اور بینک جانے. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اکثر آپ اٹھ کے جائیں گے نہیں نا 10 منٹ کے لیے, اور اگر یہ لگ گیا تب نہیں جائیں گے نا. ہاں تو یہ بھی واقعہ ہے. مولانا سہراب چاپدانی ایک ہے, بہت عجیب مقرر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جلسے میں تقریر کرنے لگا تو ایک بچہ جیسے میں الحمدللہ, فوراً ایک لڑکا کھڑا ہوا. وہ مولانا کہا کہ ارے بیٹھ, وہ کہا کہ پھر وہ کہا کہ 10 منٹ رکو, کم سے کم میں تقریر شروع کر لوں. تو 10 منٹ رکنے کے بعد تقریر وہ کرتے رہے. پھر ایک مرتبہ اٹھا کہ بس اب ختم ہونے والا, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. وہ بھی آؤ نے دیکھا تاؤ, آدھا گھنٹہ تک تقریر کرتے وہ بیٹھا ہی رہ گیا. مولانا کا بیان ختم ہو گیا. وہ دیکھے کہ بچہ بیٹھا ہے. بچے سے کہا کہ بابو جاؤ. کہا نہیں جائیں گے. کہہ رہے جاؤ نا. کہا کہ کیا کرنے جائیں؟ جو کرنے جانا تھا وہ یہی ہو گیا.
تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، آپ لوگ ایسا مت کیجئے گا. اب آپ نے ماحول بنا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے یہ خرافات جو میں نے بکا ہے اس کی دھلائی کرنے کے لیے ایک بار عقیدت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس حضرت مولانا کو میں دیکھ رہا تھا، ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. وہ دیکھے کہ دل خیرآبادی ابھی دبلا ہی پتلا ہے. کیا کمائی میں کمی نہیں ہے، بس سکون نہیں مل رہا. ایک مطلب پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ سکون ہو جائے سبھی حضرات کو. سنیے گا کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان. آگے میرے تمام وہ دوست جن کے چہرے کو دیکھ کر کے میرا حوصلہ بڑھتا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان. دیکھ کے عذاب، کیا بات ہے، دیکھ کے عذاب کانوں میں بنایا، دیکھ کے عذاب کانوں میں بنایا ہے اہل ایمان. بڑا ماں باپ کا ہے احسان، ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان. کوئی شاعر کو اگر داد دے دے تو ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے سینئر میں داد دے دوں، مگر واہر نظامت 50 جلسے میں یہی کلام ہم لوگ پڑھتے ہیں. کیا بات ہے، مگر پھر بھی مسکراتا ہوا چہرہ بنا کر کے یہ داد دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ سن رہا ہے. کیا بات. نظامت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان. سنیے گا، باپ ہے جنت کا اللہ، دروازہ، باپ ہے جنت کا دروازہ. ایک مصرع ادھر دوسرا مصرع ادھر سنے گا کہ باپ ہے جنت کا دروازہ، ماں کے پاؤں تلے جنت. باپ ہے جنت کا دروازہ، باپ ہے جنت کا دروازہ، ماں کے پاؤں تلے جنت. باپ ہے جنت کا دروازہ، ماں کے پاؤں تلے جنت. تو جو ماں کا پاؤں دبائے تیرا ہاتھ ملے جنت. باپ ہے جنت کا دروازہ، ماں کے پاؤں تلے جنت. تو جو ماں کا پاؤں دبائے تیرا ہاتھ ملے جنت، تیرا ہاتھ ملے جنت، تیرا ہاتھ ملے جنت. ماں کا نوکر بن کر کر لے، ماں کا نوکر بن کر کر لے، ماں کا نوکر بن کر کر لے جنت کو آسان. بڑا واہ بھائی زندہ باد. باپ کا یہ ہے عظمت والی ہے. ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان. جمعیت کے سپاہی یہاں پہ تشریف فرما ہے، وہ الگ الگ حضرت مولانا محمد صالح صاحب ہیں، مولانا طفیل صاحب ہیں، اور جناب رفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم. ایک شعر پیش کرتا ہوں، بہت عجیب سا مصرع ہے. اللہ کرے مولانا صالح صاحب کو تو اچھا لگے گا، میں جانتا ہوں. بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، ماں کی گود ہے. غور سے سنیے گا، سلطان پور میں سنا رہا ہوں کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان، ماں کی گود ہے. پہلا مکتب، سنیے گا کہ ماں کی گود ہے پہلا مکتب، جس نے قطب ابدال دیا. دوسرا مصرع آخری سب تک پہنچے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں دیجئے گا کہ ماں کی گود ہے پہلا مکتب، ماں کی گود ہے پہلا مکتب، جس نے قطب ابدال دیا. ارے ماں نے ہی بھارت کو حسین احمد مدنی سالال دیا. ہائے ہائے ہائے. ماں
حقیقت ہے. کی گود ہے ماں کی گود ہے پہلا مکتب جس نے قطب ابدال دیا. ماں نے ہی بھارت کو حسین ہے مد مدنی سالال دیا. ماں نے ہی بھارت کو حسین ہے مد مدنی سالال دیا. ماں کی ہی محنت سے ہوا ہے ماں کی ہی محنت سے ہوا آزاد یہ ہندوستان. بڑا ماں احسان بڑا دل زندہ باد. کیا قیمتی شعر پڑھا ہے, حقیقت پہ مبنی شعر. زندہ باد زندہ باد. بڑا ماں باپ کا احسان. آج ہندوستان میں دیکھیے کروڑوں کروڑوں مسلمان ہیں مگر اگر ڈھونڈیے گا ایک بھی حسین احمد مدنی نہیں ملے گا اس میں. بالکل. وہ مائیں کہاں گئی جو بچے کو باوضو دودھ پلاتی تھی تو ٹیپو سلطان پیدا ہوا کرتے تھے. وہ مائیں کہاں گئی جو بچے کو باوضو دودھ پلایا کرتی تھی تو رشید احمد گنگوہی جیسا پیدا ہوتا تھا. آج کی مائیں ٹی وی سیریل ساز بہو سیریل دیکھ کر کے جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں ڈبے کا تو شاہ رخ خان سلمان خان پیدا ہوتا ہے. ایک مصرع حاضر کرتا ہوں سلطان پور میری آواز میں آواز ملا کر کے پیش کرے گا. ملاحظہ فرما لے, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. دیکھیے گا کہ آج ہی یہ بہت عجیب سا مصرع ہے کہ ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی. ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی. عجیب عجیب ماں کہ ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی. تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا. ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی. تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا. ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی. تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا. ایک فرشتہ رحمت کا آ کے فرشتہ رحمت کا ہونٹوں پہ تبسم گڑھتا تھا. ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی. تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا. آکے فرشتہ رحمت کا ہونٹوں پہ تبسم گڑھتا تھا. ہونٹوں پہ تبسم گڑھتا تھا. ماں کو اپنی جان سے پیاری ماں کو اپنی جان سے پیاری ہے تیری مسکان. بڑا ماں باپ کا احسان. بڑا ماں باپ کا ہے احسان. بڑا ماں باپ کا احسان. بڑا ماں باپ کا احسان. بند تو بہت سارے ہیں مگر ایک ماں کا لال کبھی میں بھی تھا. یہ الگ بات ہے کہ میرا رنگ کالا ہو گیا, یعنی کالے سے مراد میری ماں گزر گئی. جس کی ماں موجود ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے گزارش بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان نوجوان نئی نسلوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عجیب ماں ہوتی ہے. مجاہد حسنین حبیبی سے پوچھئے, پٹنہ میں رہتے ہیں, مہینوں بعد ہم لوگ گھر کو جاتے ہیں تو ہماری بیویاں کم, ماں بار بار پوچھتی رہتی ہے کہ بیٹا کیسا ہے, کیا بات, بیٹا کھایا کی نہیں. مگر اب ماں نہیں ہے, اب کون پوچھے گا. 4 روز ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے, خدائے پاک کی قسم میں نے اپنی بیوی سے بات تک نہیں کی ہے اور ایک کال بھی نہیں آئی ہے. یہ تو ظلم ہے. شکایت نامہ درج کرتے ہوئے آپ کی عدالت میں یہ مصرع رکھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ماں کی عظمت دیکھیں. آدھی رات گزر جاتی تھی, نوجوان سننا, آدھی رات گزر جاتی تھی. نیند نہیں جب آتی تھی. آدھی رات گزر جاتی تھی. نیند نہیں جب آتی تھی. آدھی رات گزر جاتی تھی. نیند نہیں جب آتی تھی. حسبی ربی جل اللہ کی, حسبی ربی جل اللہ کی لوری سنا کے سلاتی تھی. حسبی ربی جل اللہ کی لوری سنا کے سلاتی تھی. ماں لوری سنا کے سلاتی تھی. کرتی تھی اولاد کی خاطر, کرتی تھی اولاد کی خاطر نیند اپنی
قربان بڑا ماں باپ کا ہے احسان بڑا ماں باپ کا ہے احسان بڑا ماں باپ کا ہے احسان بڑا ماں باپ کا ہے احسان. پوری نظم ختم ہو گئی اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ مشاعرے کا خاتمہ بھی بہتر ہو, تو اس لیے خاتمہ کرنے کے لیے بس ایک وہی بہت زیادہ اللہ کے واسطے دیکھیے آپ لوگ تو اپنے ہیں, آپ اپنے ہیں, بس ایک مطلب پڑھ دے رہا ہوں سنیے گا کہ دیکھو دیکھو کرم کے طفیل, دیکھو دیکھو کرم کے طفیل. حالانکہ یہ شاعری کچھ نہیں ہے, شاعری کی شین بھی اس میں نہیں گھسی ہے مگر عقیدت گھسی ہوئی ہے. سنیے گا کہ دیکھو 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 کرم کے طفیل, دیکھو دیکھو کرم کے طفیل, دیکھو دیکھو کرم کے طفیل, دیوبندی والے جنکشن سے. آپ کمزور مت پڑھیے گا کہ دیکھو دیکھو کرم کے طفیل, دیکھو دیکھو کرم کے طفیل, دیوبند والے جنکشن سے, دیوبند والے جنکشن سے. دیکھو دیکھو کرم کے طفیل, دیکھو دیکھو کرم کے طفیل, دیوبند والے جنکشن سے. چلی ارشد چلی ارشد چلی ارشد مدنی کی ریل, دیوبندی والے جنکشن سے, دیوبند والے جنکشن سے. چلی ارشد مدنی کی ریل. زندہ باد. ہو گیا بند نہیں. دل بھائی صرف آزان والی 2 شعر پڑھ دیجئے, اس کے بعد بیٹھ جائے. اب آزان والی شعر دیکھیے میں اس لیے میں بیٹھ گیا کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ دعا سے محروم ہو جائیں گے. پورا مشاعرہ سننے کے بعد جا رہے ہیں, بہرحال وہ آپ کا ذوق ہے, مگر بس 1 منٹ کی دعا حضرت مولانا کریں گے. وہ اذان والا صرف مطلب پڑھ دے رہا ہوں, اذان ہی تو کرتا ہوں, نماز کہاں پڑھتا ہوں, مطلب پیش کر دینا. سنیے گا مجاہد بھائی, یہ تو جانتے ہیں مجھ کو اچھے طریقے سے. مکے 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 مکے. ہائے ہائے ہائے, واہ رے گلاب واہ, کیا بہترین پنکھڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. سنو کہ مکے 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 مکے, ارے مکے سے بت کا دھوکا. میں آنکھ بند کیا ہوں, آپ دل کھول کر کے دعائیں دیجئے گا. یہ بھی شاعر نوٹ کر لیں جملہ کہ میں کیا بولا ہوں, اگلے مشاعرے میں بول دینا. سنیے بہت عجیب سا مصرع ملاحظہ فرما لیں کہ مکے 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 مکے, مکے سے بت کا دھوکا, مکے سے بت کا دھوکا, مکے سے بت کا دھوکا, جنازہ نکال دو, جنازہ نکال دو, مکے سے بت کا دھوکا, جنازہ نکال دو, جنازہ نکال دو, مکے سے بت کا دھوکا. مکے سے بت کا دھوکا, جنازہ نکال دو, جنازہ نکال دو. آؤ اذان کعبے, آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو, چھت پر بلال دو. آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو, چھت پر بلال دو. مکے سے بت کا دھوکا, جنازہ نکال دو, مکے سے بت کا دھوکا, جنازہ نکال دو, مکے سے بت کا دھوکا, جنازہ نکال دو, مکے سے بت کا دھوکا, جنازہ نکال دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
مکے سے بت قدوں کا جنازہ نکال دو 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 مکے سے بت قدوں کا مکے سے بت قدوں کا جنازہ نکال دو جنازہ نکال دو مکے سے بت قدوں کا مکے سے بت قدوں کا جنازہ نکال دو جنازہ نکال دو آؤ اذان کعبے آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو چھت پر بلال دو کعبے کی چھت پر بلال دو دوستو بہت دیر تک سنتے رہے اب بلا کسی تمید و تاخیر کے صدر مشاعرہ موقر عالم دین محبوب العلماء جناب حضرت مولانا ابو صالح صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت اس مشاعرے کا دعا پہ اختتام فرما دیں اے بھائی مائک تو